السلام علیکم. میں ہوں سید سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروفیسر پہ سید سجاد بریف کے نام سے. آج ہمارے مہمان خصوصی حماد بھائی موجود ہیں ہمارے پوڈ کاسٹ میں. سب سے پہلے حماد بھائی ویلکم. ان حافظ صاحب کا تھوڑا سا تعارف یونیک ہے اور ڈفرینٹ ہے، کیونکہ ان حافظ صاحب نے کہا کہ قرآن کی تعلیمات تو دینی ہے، اسلام کی تعلیمات دینی ہے، بول بالا کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دنیاوی جو ٹیکنالوجیز ہیں اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے، اور جتنے بھی جدید ٹیکنالوجیز ہیں اور وہ حماد بھائی کرے. تو حماد بھائی کی زبانی جانتے ہیں کہ کیا کچھ حماد بھائی کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم حماد بھائی، کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام سجاد بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. باقی آپ بتائیں. جی تھوڑی سی آپ کی جرنی کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، یہ ضروری ہے کیونکہ آپ کی جو اسٹوری ہے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. کیونکہ دیکھیں، اگر ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا اور دین کو نا ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں، لیکن بینگ اے مسلم، ہم مسلمان ہیں سب سے پہلے، ہمارا عقیدہ ہے. لیکن دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ دینی معاملات کو لے کے چلنا. اب ظاہر سی بات ہے کہ حافظ قرآن ہیں آپ. سجاد بھائی، بیسیکلی یہ جرنی شروع ہوئی، میں کالج گورنمنٹ پالی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ سے یہ جرنی شروع ہوئی. میں ایز اے انسٹرکٹر وہاں پہ آئی ٹی تھا. دین پھر میں نے ریئلائز کرا کہ میں اپنی ذات پہ تو کام کر رہا ہوں، بٹ میں سوسائٹی کے لیے کوئی امپیکٹ نہیں کریٹ کر پا رہا. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے انیشیٹ لیا، میں نے سوچا کہ ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. آپ نے بولا کہ آپ ایک کوئی امپیکٹ قائم کریں سوسائٹی کے لیے، تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کس طرح کا امپیکٹ ہے، آپ سوسائٹی میں چینج کس طرح لا سکتے ہیں اپنے انسٹیٹیوٹ کی بدولت جو آپ کہہ رہے ہیں. تو کہیں آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح منجن سیلر تو نہیں بنے ہوئے کہ کاروبار کو بڑھانے کے لیے آپ نے دوسرا چورن بیچنا شروع کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے بولا کہ آج کل جو ہمارا ٹرینڈ ہے اس کو چینج کیا جائے. تو تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کی واقعی سوچ اس طرح کی ہے، یا کہ آپ بھی باقی لوگوں کی طرح اپنے کورسز بیچ کے عوام کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں، الحمدللہ. دیکھیں، جب میں ایز اے انسٹرکٹر تھا کالج کے اندر، تو میں نے یہ محسوس کرا کہ مارکیٹ کے اندر بہت گیپ آ رہا ہے. جیسے کہ ہماری ریئل جی جی. ٹائم کوالیفیکیشن ہوتی ہے جس کو ہم اکیڈمکس بولتے ہیں، لائک میٹرک ہو گیا، ایڈیشن ہو گیا، انٹر ہو گیا. اس کے ساتھ لوگ پریکٹیکل اسکل نہیں تھے. مطلب مارکیٹ میں گیپ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری نہیں ہو پا رہی مارکیٹ کی. مطلب اب مارکیٹ کو اسکلڈ لوگ نہیں مل رہے. تو ہمارا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایجوکیشن دیٹ کریٹس ارننگ کیپیبلٹی. ایسے لوگوں کو تیار کریں جو کہ ارننگ کیپیبل ہوں اور انڈسٹری میں کوئی امپیکٹ کریٹ کر سکے. بیسیکلی ہمارا مشن ہے. اچھا، تو آپ کا سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ سراہتا ہوں کہ آپ کی جو سوچ ہے. اچھا، آپ وہ کون سی ٹیکنالوجیز کا استعمال کر رہے ہیں، کون سے وہ کورسز آفر کر رہے ہیں جو واقعی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پہ اتنی دشواریاں میں آتی ہیں، فری لانسرز کے آپ کو پتا ہوگا کتنے مسئلے ہیں، تو وہ کون سی ٹیکنالوجیز، وہ کون سے ایڈوانس لیول کے کورسز جو آپ آفر کر رہے ہیں لانڈی کو رنگی کی عوام کے لیے اسپیشلی؟ موسٹ ان ڈیمانڈیڈ کورسز جو کرنٹ ایرا میں چل رہے ہیں وہ امیزون ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، یوٹیوب آٹومیشن ہے، اے آئی آٹومیشن جیسے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں نے آپ کو بتایا. اسی طریقے سے ای کامرس ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. یہ سارے جو کورسز ہیں ہم آفر کرتے ہیں. ان کورسز کے اندر آپ جسٹ ان کو پریکٹیکلی کچھ امپلیمنٹ بھی کروا رہے ہیں، جسٹ آپ باقی لوگوں کی طرح صرف ان کو تھیوری پڑھا کے اور آپ اس طرح کر لیں، یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں، یا کوئی پریکٹیکل ایکسپوجر آپ کے پاس ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی دیکھیں سجاد بھائی، جیسے کہ ہم کوئی کورس آفر کرتے ہیں جو ہم اس کا کریکولم ڈیزائن کرتے ہیں، تو پریکٹیکلی ہم خود امپلیمنٹ کرتے ہیں اس چیز کو. اگر ہم سکسیزفل ہو جاتے ہیں اس چیز کے اندر تو پھر ہم جا کے کورس لانچ کرتے ہیں، اور پھر بچے کو کریکولم کرانے کے بعد ان کے اسٹورز جو ہیں وہ بلڈ کرواتے ہیں. اسی طریقے سے یوٹیوب کے چینل بلڈ کراتے ہیں اور ان کو اس ٹائم تک مینٹورشپ پرووائڈ کرتے ہیں جب تک کہ ان کے چینل مونیٹائز نہیں ہو جائیں. کیونکہ دیکھیں، جس طرح آپ نے دیکھا لانڈی کرو کی اگر ہم بات کرتے ہیں، بہت زیادہ کریز ہے، لوگ انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ اقرار بھائی نے اسپیشل وزٹ کیا آپ کے انسٹیٹیوٹ کے اندر، اور باقاعدہ مجھے اچھا لگا. پھر میں نے سوچا کہ یار جا کے ضرور دیکھا جائے کہ حماد بھائی کیا کچھ کر رہے ہیں اپنے سینٹر کے اندر، کہ لانڈی کرو کے اندر بہت زیادہ گونج مچی ہوئی ہے. تو اب اس گونج کے پیچھے کیا وہ راز ہے؟ دیکھیں، دو طرح کی چیزیں ہیں نا. آپ ویسے امپیکٹ سوسائٹی میں آپ بات کر رہے ہیں، بات کرنا الگ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ آپ میں وہ عناصر ضرور پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے نا آپ تھوڑا ٹرینڈ کرتے ہیں. تو اقرار بھائی کا یہاں پہ آنا، بینگ اے جرنلسٹ، وہ یہاں پہ آ کے اس کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں آپ کے لرننگ فائی کو. تو لرننگ فائی کے اندر اب کوئی آپ کی اس کے پیچھے جرنی یا کوئی ایسی جو چیز جن کو آپ فالو کرتے ہوئے چل رہے ہیں اور جو آپ نے انیشیٹو لے لیا، کیا یہ کوئی عارضی انیشیٹو ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو آپ کنٹینیو کریں گے اور واقعی سوسائٹی کے لیے کام کریں گے؟ دیکھیں سجاد بھائی، بالکل ایسی ہے. یہ ہمارا لانگ ٹرم پلان ہے. ابھی کرنٹلی ہماری لانڈی کے اندر 2 برانچ ایگزسٹ کرتی ہیں، بٹ ہمارا نیکسٹ ایئر کے اندر انشاءاللہ ایکسپینڈ ہونے کا ارادہ ہے، اور مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر ہم اپنی جو فرنچائز اور برانچز ہیں وہ اوپن کریں گے انشاءاللہ تعالی. بیسکلی دیکھیں، جیسے کہ آپ نے اقرار بھائی کی بات کری، وہ آئے، ہم نے ان کو اپنا ویژن بتایا، مشن بتایا کہ ہم کس نیش پہ کام کر رہے ہیں، کس لیول پہ آگے جی کام جی. کر رہے ہیں. تو انہوں نے بھی بڑا سراہا. یہ پیڈ پروموشن تھی اقرار بھائی کی طرف سے یا آپ کی طرف سے؟ آپ نے کوئی اقرار بھائی کو پیسے دیے اس کے اوپر کہ آپ آ کے کوئی برانڈنگ کریں؟
نہیں سجاد بھائی ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بیسیکلی ہمارا میٹ اپ ہوا اور اس میں جو ہے وہ ہم نے اپنا ویژن مشن اسٹیٹمنٹ بتایا, تو اقرار بھائی نے کافی اپریشیٹ کرا اس چیز پہ. بہت بڑی بات ہے. دیکھیں اقرار بھائی جیسا کہ صافی جنرل چاہے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ بھی ٹرینڈ کر رہا ہو, لیکن اقرار بھائی نے جو کام پاکستان کے لیے کیے ہیں اس کو ہم سراہتے ہیں. اور واقعی لانڈی کرنگی کی عوام کے لیے اسپیشل میں کہنا چاہوں گا کہ اقرار بھائی اگر خود دیکھیں, آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ سے اقرار بھائی نے ہمیشہ چھاپے مارے, آپ نے ڈفرنٹ ریڈ کیے, ڈفرنٹ پروگرام کیے. اگر وہ بندہ یہاں پہ آ کے انسٹیٹیوٹ کو جسٹیفائی کر رہا ہے اور باقاعدہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے, تو کوئی نہ کوئی وہ ریزن ضرور ہوگی. لانڈی کرنگی کی عوام ضرور ایک دفعہ ایکسپلور کرے. اور باقی میں کوشش کروں گا کہ آپ نے جو کورسز ڈیزائن کیے ہیں وہ ضرور شیئر کریں, تاکہ ہم وہ کورسز کی ڈیٹیل وہ آؤٹ لائن دکھا سکیں, تاکہ ہمیں بھی آئیڈیا ہو کہ مزید جو آپ کورسز کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم ویڈیو میں کوشش کریں گے وہ چلائیں حماد بھائی کی. تو حماد بھائی باقی تھوڑا سا ظاہر سی بات ہے, آپ حافظ قرآن ہے, جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ آپ ماشاءاللہ جو اسلام کے لیے آپ نے تعلیمات عام کری, کیا آپ کو لگتا تھا کہ دیکھیں اسلام کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ضروری ہے ٹیکنالوجی کی طرف جانا نوکریوں سے باہر آنے کے لیے کچھ؟ جی سجاد بھائی بالکل ایسی ہے کہ جب میں نے حفظ کرا اور میٹرک کرا اس کے ساتھ ساتھ, تو مجھے لگا کہ اور ویسے بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے, بیلنس لے کے چلنا ہے. تو ہم دینی تعلیمات کے ساتھ کوشش یہ کریں کہ دنیاوی معاملات کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں, کیونکہ دیکھیں دنیا کے اندر ہم نے ظاہر سی بات ہے آنے کا کوئی مقصد ہے. جیسے کہ ایک ورڈ ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر, تو اسی کے توسط سے چاہے وہ آپ دین کی تعلیم پھیلا رہے ہوں یا دنیاوی کی تعلیم پھیلا رہے ہوں, آپ ایک معاشرے میں کوئی امپیکٹ کریٹ کر کے جائیں اپنی ذات سے. اصل مشن جو ہے وہ میرا یہ ہے. آپ نے دیکھا ملا مولوی, دیکھیے جو لفظ ہے نا ملا مولوی, اس کو لوگ دو طرح سے کنسیڈر کرتے ہیں. اگر آپ باہر کے ممالک کے انسٹیٹیوٹ آ کے دیکھیں, یا تو ہمیں دہشت گرد سمجھا جاتا ہے, یا ہمیں کوئی کہا جاتا ہے کہ تبلیغی جماعت کا کوئی بندہ ہے, یا ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو نیازیں کھائے گا اور جا کے لنگر جا کے لوٹے گا. تو آپ نے ان چیزوں کو ختم کرتے ہیں, آپ نے بولا نہیں یار سوسائٹی کو چینج کرنا ہے. آپ نے بولا کہ نہیں, ایک مولوی ہو کے ایک داڑھی رکھتے ہوئے ایڈوانس ٹیکنالوجی, جس سے آپ نے دیکھا کراچی کا ہمارا صالح آصف کس طریقے سے وہ اتنا آگے گیا کہ ایلون مسک نے بولا کہ بھائی تمہاری کمپنی خریدنی ہے. تو اس طریقے سے آپ نے سوچا کہ میں کوشش کروا رہا ہوں امپیکٹ سوسائٹی میں قائم کرنا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ بھائی ایک داڑھی رکھنے کے ساتھ آپ اس سوچ کو ختم کر رہے ہیں پاکستان سے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے, اور آپ کے جو ساتھ کارواں جڑ رہا ہے تو اس کو کس طرح ٹرین کر رہے ہیں, اس کارواں کے پیچھے کیا آپ کی وہ ایفرٹس ہیں؟ جی بالکل ایسی ہے, اور الحمدللہ اس چیز میں ہم تقریباً 100% سکسیڈ ہیں. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ معاشرے میں جو جج کیا جاتا ہے وہ اپیرنس کے بیاف پہ کیا جاتا ہے. ہم نے بیسیکلی جج کرنا ہوتا ہے انسان کی نیت پہ, اس کی شخصیت پہ, کہ وہ کیا امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے, کس طریقے کی جو مشنز پہ چل رہا ہے اور ایک ویژن لے کے چل رہا ہے بیسیکلی. تو الحمدللہ ہم اس چیز میں کافی کامیاب ہوئے ہیں, اور جو ہماری ٹیم ہے وہ بھی الحمدللہ کافی ہمارے ساتھ سپورٹ کرتی ہے, اور جس طریقے سے ان کو ٹرین کیا جاتا ہے وہ اسی طریقے سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ حماد بھائی تھے, ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا اس کو بریف کیا, کیونکہ دیکھیں یہ تھوڑی سی سوچ ہے ڈفرینٹ تھی. مجھے ضرور لگا کہ حماد بھائی کو میں اپنے پوڈ کاسٹ میں ضرور انوائٹ. اقرار بھائی کے میں ایک ریسنٹلی ویڈیو دیکھ رہا تھا, کرنگی کے اندر وزٹ کیا اور لرنیفائی کو باقاعدہ جسٹیفائی کیا, تو ہم نے سوچا کہ ضرور بات کریں اس کے اوپر, کیونکہ دیکھیں ایک صافی بندہ آ کے چھاپے مارتا ہوا آ رہا ہے اور وہ ایسی چیز کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کرے گا. تو میں نے سوچا ہمارے لانڈی کرنگی کے اندر ایک ایسی چیز موجود ہے, تو اپنے لانڈی کے اور چاہنے والے جو کرنگی کے ڈفرنٹ طرح کے انسٹیٹیوٹ ہیں, ایک دفعہ وہ ضرور اس کو وزٹ کریں لرنیفائی. تھوڑی سی لوکیشن بتائیں تاکہ جو لانڈی کرنگی کی عوام ہے جان سکیں کہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں آپ. جی بیسیکلی ہماری 2 برانچز ہیں. ایک جو برانچ ہے ہماری لانڈی پان چراغ ہوٹل جی نیئر گورنمنٹ گرلز اسکول, وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے. اور جو دوسری برانچ ہے ہماری وہ آپ لانڈی نمبر 3.5 پہ الپائن گلیڈ, اس کے برابر میں جو ہے دی ورلڈ لیب, اس کے 2nd فلور پہ جو ہے وہ ہمارا سیٹ اپ ہے. ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا حماد بھائی سے بات کر کے. تو انشاءاللہ اس کو ہم مزید ڈسکس کریں گے, حماد بھائی سے جانیں گے تھوڑے سے جو ان کے سینٹر ہے وہاں پہ بھی وزٹ کریں گے اور دکھائیں گے تاکہ واقعی یہ پریکٹیکلی کچھ کروا رہے ہیں یا جسٹ صرف چورا نہیں بیچ رہے. کیونکہ دیکھیں میں اس وقت نا بہت زیادہ خلاف ہوں. میں عموماً دیکھتا ہوں سوسائٹی کے اندر نا جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت آن لائن اتنے کورسز پاکستان میں بیچے جا رہے ہیں, اور یقین کریں اس وقت وہ کورسز بیچ کے اتنا پیسہ بنا رہے ہیں لوگ کہ بھائی اس وقت نا پریکٹیکلی وہ کام نہیں کر رہے ہیں. منجن بیچ کے لوگوں کو سوشل میڈیا پہ دکھا کے ہم ڈالرز کما رہے ہیں, ہم لاکھوں کر رہے ہیں, لیکن ایکچوئل میں وہ کما نہیں رہے ہوتے. کما وہ اسٹوڈنٹ سے رہے ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو دکھا رہے ہوتے تم یوں کرو. تو ضرور ہم جا کے وزٹ کریں گے, دیکھیں گے بھائی واقعی حماد بھائی کریں انشاءاللہ. حماد بھائی اس کی ہم ڈبل ویریفیکیشن کریں گے اور دیکھیں گے کہ ایسا ہے یا نہیں. لانڈی کرنگی والی عوام آپ نے جواب دے کے ہمیں بتانا ہے کہ واقعی حماد بھائی کچھ پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن قائم کرنے کے ساتھ کوئی امپیکٹ قائم کر رہے ہیں سوسائٹی میں, یا یہ بھی منجن سیلر ہیں. یہ اس کا فیصلہ ہم نے آپ پہ چھوڑا. تو یہ حماد بھائی تھے انشاءاللہ. اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل پیج سے یہ سجاد بریف کے نام سے, میرا آفیشیل پیج کو ضرور فالو لائک کریں.